بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیان کے آخر میں جو شعر آیا، تو چنا خواہی خدا خواہد چنی، میں دہد یزداں مراد متقی۔ تم جیسا چاہتے ہو اللہ بھی ویسا ہی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک یاد آئی جو اس سے پہلے بیان کے اندر آ چکی ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو میں نے اپنے بندوں پر فرائض عائد کیے ہیں، اس سے زیادہ کسی چیز کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کا قرب، اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو بندہ اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ اس کے آگے فرمایا کہ پھر بندہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی اعمال کے ذریعے قرب میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو عطا کروں، اگر کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ عطا کروں۔ اس حدیث میں جو یہ آیا کہ میں اس کا ہاتھ، پیر، آنکھ، کان بن جاتا ہوں، اس کی شرح دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پوری کرا دیتے ہیں کہ بس اس کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت پڑی اور کام ہو گیا، قدم اٹھایا اور منزل تک پہنچ گیا۔ اسی طرح تمام اعضاء و جوارح اس کی مرضی کے مطابق سہولت کے ساتھ عمل انجام دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے وہی اعمال صادر ہوتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، یعنی پیر، قدم اسی منزل کی طرف اٹھتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، ہاتھ سے وہی کام ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، آنکھ، کان کا استعمال انہی اعمال میں ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ بھی وہی چاہتے ہیں اور بندہ بھی وہی چاہتا ہے۔ اب اس کو پلٹ کے اگر دیکھا جائے تو بندہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کے اندر فنا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا حال یہ بیان کیا گیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ کہنے لگے اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کے مرضی کے خلاف حرکت نہ کرتا ہو۔ کہ اچھا، آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ آپ کی مرضی کے خلاف حرکت نہیں کرتا؟ کہا ہاں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، میری کوئی چاہت الگ سے ہے ہی نہیں، جو اللہ کی چاہت وہی میری چاہت ہے۔ جب میری چاہت اللہ کی چاہت کے اندر فنا ہو گئی اور میں وہی چاہتا ہوں، اسی چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اسی چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو اللہ کو ناپسند ہے، تو جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی سے وجود میں آتا ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اندر فنا کر دینے کا انجام۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ جو غبار آلود بالوں والے ہیں، غبار آلود کپڑوں والے ہیں، ان کی دنیاوی حالت ایسی ہے کہ اگر کسی دروازے پر جا کر کھڑے ہوں تو ان کو دھکا دے کے ہٹا دیا جائے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اگر اللہ کے اوپر اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں واقعہ بھی موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی ہیں،
ان کے چچا تھے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو غزوہ احد کے شہداء میں سے ہیں، اور عجیب شان سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اور ان کی ایک بہن حضرت انس ابن مالک کی، انس ابن نضر کی، انس ابن مالک کے چچا ہیں انس ابن نضر، اور ان کی بہن ہے ربیہ بنت نضر، حضرت انس کی پھوپھی۔ حضرت انس کی پھوپھی ربیہ کی ایک عورت سے کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، ان کا ہاتھ چل پڑا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ جس کا دانت ٹوٹا اس کے گھر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر فیصلہ چاہا، اور قرآن میں وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، اگر قصداً کسی عمل کے ذریعے دانت ٹوٹا ہو تو قصاص ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دانت توڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ کا دانت توڑا جائے گا۔ انس بن نضر کہنے لگے یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ ربیہ واللہ لا تکسر، ربیہ کا دانت توڑا جائے گا؟ خدا کی قسم ربیہ کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انس کتاب اللہ القصاص، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے برابری کی سزا دینے کا۔ انہوں نے کہا میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ تو پھر جن لوگوں کا مطالبہ تھا وہ کہنے لگے کہ حضرت اس کے علاوہ کوئی شکل بھی ہے؟ کہا دیت ہے۔ فرمایا ہم دیت لینے پر راضی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے قسم کھا بیٹھے اللہ ان کی قسم پوری کرا دیتا ہے۔ یہ ہے میدہت یزدہ مراد متقی، یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ ایمان والوں میں کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے، اور کچھ میں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر لیا، اور کچھ وہ ہیں جو اس کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن یہ حاصل کب ہوتا ہے؟ جب نفس کے تقاضوں کو مکمل طور پر دبا کر شریعت کے ہر حکم پر آدمی خوش دلی کے ساتھ عمل کرے، بشاشت کے ساتھ عمل کرے کہ میرے اللہ کو یہی پسند ہے، بوجھ محسوس نہ کرے۔ جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی خواہش پوری فرماتا ہے۔